السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولزولوجی۔ آج لے کر آئی ہوں دا لائن بریکر خر شکن کی فائنل ایپیسوڈ یعنی لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 44۔ لائن بریکر کا سفر آج یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ریویوز دیجیے گا، ڈھیر سارے ریویوز دیجیے گا۔ آج دیر نہیں لگا رہی، کچھ بھی ایکسٹرا نہیں بولوں گی کیونکہ آپ سب کو لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار ہے۔ جو بولوں گی ایپیسوڈ کے آخر میں بولوں گی۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ دا لائن بریکر خر شکن میگا لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 44۔ یہ کیسی صلح تھی؟ پہلے تو کبھی کوئی ایسا دن ان کے درمیان نہیں آیا تھا جو ان کی اس طرح لڑائی ختم کرواتا، لیکن وہ یہ عمل کر کے دونوں کو ہی شرمندگی سے بچا گئے تھے، اور اس شرمندگی سے بچنے پر یوشے کو ذرا حوصلہ ملا تھا۔ اب لڑائی ختم، کوئی ایک دوسرے سے سوال جواب نہیں کرے گا، بری بات نہیں کرے گا، طنز بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان دونوں کے ملے ہاتھوں کو مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا تو جی دونوں نے بیک وقت کہتے گردن کو ہاں میں ہلایا تھا۔ چلو بھائی، صلح ہو گئی، شکر ہے۔ شاباش یوشے، ذرا الائچی والی چائے تو بناؤ۔ ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے اسے آرڈر دیا تھا۔ وہ اسے منظر سے 9-2-11 کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ حیران ہوا، پھر جی کہہ کر نیمل کا ہاتھ چھوڑتے باہر نکلنے لگا۔ میاں ذرا زیادہ پکانا، کچی چائے نہ رہ جائے۔ اس کے جاتے جاتے وہ پھر سے بولے تھے، جی ایسے ہی بناؤں گا، کہتے وہ باہر نکل گیا۔ بیٹھو بچے، وہ بیڈ پر ہی ٹک گئی۔ وہ سائڈ پر رکھی کرسی کو گھسیٹ کر اسے سامنے رکھتے اس پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بچے، میں یوشے کا طرفدار نہیں بن رہا، لیکن پچھلے 7 سال سے میں اسے جانتا ہوں۔ اس کی تبدیلی کا ہر لمحہ دیکھا ہے میں نے، اور وہ وقت بھی دیکھا ہے جب وہ صرف تمہیں ہی یاد کرتے، ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جو نوٹ تم لکھ کر گئی تھی اس کی وجہ سے ہی وہ تمہارا احترام کرتا ہے، خود کو خدا سے جڑنے کا ذریعہ مانتا ہے۔ اب جب وہ تمہیں اتنا بڑا درجہ دے چکا ہے تو اپنے مقام کو بھی سمجھو۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ حیرانی سے انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا مقام تھام کر رکھو گی تو اس شخص پر راج کرو گی، یہ تمہیں آسمانوں پر اٹھائے اٹھائے پھرے گا، اتنی شدید محبت کرتا ہے یہ تم سے۔ نیمل نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسا پیار ہے آپ نہیں جانتے، ابھی وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر کے گیا ہے۔ وہ پھر شکوہ کی نہ ہوئی۔ شوہر کی محبت ایسے ہی ہوتی ہے بچی، بیوی پر اپنا حق جتاتی ہوئی فطرت ہے یہ مرد کی۔ وہ ہر صورت عورت کو اطاعت گزار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں تھی، اس بات کو سمجھ سکتی تھی، لیکن جو اس نے کیا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ وہ مسکرائے۔ جب تمہارا یہ غصہ اترے گا تو تم اسے ضرور معاف کر دو گی۔ اچھی نیک بچی ہو تم، میں جانتا ہوں، پر کچھ بھی ہو اس سے دور جانے کی بات مت کرو۔ بہت الگ قسم کی محبت کرتا ہے یہ تم سے، تمہارے معاملے میں ڈرتا ہے، بس اسی لیے ایسا کر گیا ہے۔ ڈرے ہوئے کو ڈرانا اچھی بات نہیں۔ وہ حیران تھی، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ ٹرے لیے اندر آیا، سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے وہ بیڈ پر ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بشیر نے یوشے کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر نظر اس کے وجود سے گزرتی اس کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ یکدم پریشان ہوئے، وہ پہلے توجہ نہیں دے پائے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا تو نیمل نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی خون کے سرخ دھبے سے اس کی سفید ہتھیلی پر موجود تھے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بس یہی کہہ سکا، ادھر دکھاؤ مجھے۔ وہ ذرا سختی سے بولے تو یوشے نے خاموشی سے تھوڑا آگے کھسکتے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اتنا جذباتی پن دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ لگایا ہے اس پر؟ وہ فکر مندی سے اس کے زخم کو دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ کھینچنا چاہا۔ کیوں؟ لگا لوں گا۔ نہیں، ابھی لگاؤ۔ نیمل حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اتنا ضدی ہونے کے باوجود بھی خاموشی سے اٹھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ہاتھ پر دوائی لگانے گیا ہے۔ یہ بچپن سے ہی عجیب ہے، آپ کو لگتا ہے یہ مجھ سے ڈرتا ہے؟ نیمل نہیں سدھر سکتی۔ نیمل بینگ نیمل۔ ہاں، تمہارے دور جانے سے ڈرتا ہے، ورنہ آزما کر دیکھ لو۔ وہ کب اٹھا کر چائے کا گھونٹ بھرتے بولے۔ وہ خاموشی سے ہو گئی تھی۔ ان کی چائے ختم ہونے تک وہ کمرے میں آیا۔ اب ہاتھ پر بینڈیج لگی تھی۔
میاں تم کب سے اتنی اچھی چائے بنانے لگے ہو؟ تمہارے اس ٹیلنٹ کا تو مجھے آج ہی پتا چلا ہے۔ آپ ہی نے تو سکھائی تھی، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ اچھا بھائی میں اب چلتا ہوں، یہ کہتے وہ کپ رکھ کر اٹھ گئے۔ اور ہاں، جو واقعہ بتایا ہے اس کے بعد تم اچھے بچوں کا لڑنا بنتا نہیں ہے، اس لیے بس خوش رہو، وہ پیار سے کہتے نیمل کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے۔ ایک بات کہوں یوشے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عورت گھر بناتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ عورت گھر سنوارتی ہے، لیکن ایک مرد گھر بناتا ہے، وہ مضبوط بنیاد کی طرح ہوتا ہے، اگر وہی کمزور پڑ جائے تو ازدواجی زندگی کو گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ بس سمجھو، بس تمہیں ہر صورت مضبوط رہنا ہے۔ جی، اس نے تائید میں گردن ہلائی۔ خوش رہو، وہ اس کا گال تھپ تھپائے باہر نکل گئے۔ اندر آتے ہوئے اس کی نظر ٹوٹی ڈائننگ پر پڑی، وہ سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ فی الحال وہ اسے سمیٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے اسٹڈی میں آ گیا۔ گہری سانس لیتے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ کر اپنی کمر کو پیچھے ٹکائے کچھ لمحے کے لیے اس نے آنکھیں موند لی۔ چیئر پر جھولتے وہ اس وقت کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، کچھ لمحے صرف اپنے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن سوچوں کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ گھر مرد بناتا ہے، صحیح کہا تھا۔ جب جب وہ اپنے مقام سے ہٹا تھا اس کا گھر تباہ ہوا تھا، اور آج بھی اگر بشیر بھائی نہ سمجھاتے تو اس نے یکدم آنکھیں کھولے جھولنا بند کر دیا۔ اپنی سوچ کو روکتے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ زخم گہرا نہیں تھا، پر ہتھیلی سیدھی کرنے پر تکلیف تک کھچاؤ سا پڑتا۔ اس زخم کو بغور دیکھتے اسے نیمل کی تکلیف یاد آئی۔ گولے لگنے کی تکلیف کیسی ہوگی؟ شاید ایسی کہ کوئی نیزہ زور سے جسم میں پیوست کر دیا گیا ہو، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے واقعی اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ نیمل، زیر لب کہتے وہ اٹھا کمرے میں آیا تو وہ کمبل کھولتے لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے۔ یوشے بغیر اسے دیکھتے کسی ٹرانس کی زیر نظر اس کے قریب آتے ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ ذرا الرٹ ہوئی، وہ سر جھکائے بیٹھ گیا، اور وہ کنفیوز ہو کر تھوڑا محتاط ہو رہی تھی کہ آخر وہ اس کے پاس آ کر ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر گیا تھا؟ حالانکہ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ نیک عورت ہے، پھر کیوں شک کر گیا تھا؟ کیا بھول گیا تھا کہ اس کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے تو اللہ نے اسے اتنے سالوں تک سنوارا تھا، تو پھر وہ کیسے اس کے ساتھ برا سلوک کر گیا؟ صرف اپنی انا کے بل پر اس زبان پر جسے روک لینا اس کے اختیار میں تھا، وہ بے اختیار کیسے ہو گیا تھا؟ بولنا اس کے لیے ہمیشہ ہی مشکل رہا تھا، پر اب نیمل اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نچلے ہونٹ کو سختی سے دانتوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن لفظ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ تبھی یوشے نے اس کی گود میں دھرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی، اس کی گرفت میں گرمائش اور مضبوطی تھی۔ اپنی اس 7 سالہ زندگی میں میں نے صرف 2 لوگوں کو چاہا، ایک میری اولاد جسے میں نے کھو دیا، اور ایک تم جسے میں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ اللہ کا انعام ہو یا اعزاز نہیں جانتا، پر میرے لیے قیمتی ہو کہ جسے اگر میں نے کھو دیا، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا میرے پاس۔ وہ تکلیف زدہ اسے اس کا مقام بتا رہا تھا، یا پھر اس کا مقام محسوس کر رہا تھا۔ نیمل اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جو حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم لڑو، غصہ کرو، ناراض ہو مجھ سے، پر مجھ سے دور جانے کی بات مت کرو۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ تمہیں وہ سب باتیں کہہ کر پچھتا رہا ہوں، تمہیں دکھ دے کر تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ غلطی کی ہے میں نے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نیک اور اچھی عورت ہو۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ اس کی الفاظ نیمل کے دبتے دل کو تکلیف کے بوجھ سے آزاد کر گئے تھے۔ تمہاری نظروں میں خود کو دیکھنا اور الفاظوں میں صرف خود کا نام سننا چاہتا ہوں۔ یہ غلط تو نہیں؟ تم بھی تو میرے ساتھ کسی کا نام، کسی کا وجود جڑا دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہتی تھی، لیکن تم زبردستی غصے سے ریان کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دوسرے انسان کو غصہ تو آئے گا ہی، اس لیے میں نے بھی وہی کہا جو تمہیں اچھا نہیں لگا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، اس سے میری دوستی ہے، تو تم اس کا یہ مطلب نکالو گے؟ وہ تیزی سے بولی،
18 سال سے تمہارا نام میرے ساتھ جڑا ہے، تمہاری حرکتوں کی ہی وجہ سے میں تم سے نفرت کرتی تھی، مرد ذات سے چڑتی مجھے، اس عادت کے باوجود بھی مجھے اگر تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ ایسا ہی کرنا ہوتا تو بہت لوگ تھے، بہت موقع تھے، لیکن تمہارے پیچھے بھی میں نے کبھی حد پار نہیں کی، میں اپنی حد اور دادا کی دی گئی تربیت کو کبھی پھلانگ نہیں سکتی تھی، اور تم شروع سے یہ بات جانتے ہو کہ میں نے اپنی عزت ہر چیز پر مقدم رکھی ہے، تو پھر تم کیسے مجھ پر الزام لگا سکتے ہو؟ وہ کھل کر بولی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب تم لزیانہ کو لیے اسی کمرے میں آئے تھے، تکلیف نے چھلنی کر دیا تھا مجھے، پر اپنا ظرف نہیں کھویا تھا میں نے، خاموشی سے راستہ بدل لیا، اور فیلز تمہاری اولاد کا ہونا اور گولی لگ جانا کتنے گہرے زخم ہیں، اور جب تمہاری دی گئی اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد میں نے منہ کھولا تو تمہارا ظرف دم دبا کر بھاگ گیا، کیا یہ صلہ ہے میرے صبر اور خاموشی کا؟ وہ بھویں سکیڑے اسے جواب طلب کر رہی تھی، وہ بچپن سے ہی مرد ذات پر اعتبار نہیں کرتی تھی، یہی اس کی پاک دامنی کا ثبوت تھا، وہ کیسے بھول گیا تھا؟ تمہیں دی گئی اذیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، تمہارے صبر کا حوصلہ دینا میرے بس میں نہیں ہے نا، تو پھر اس کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جل کر بولی۔ انسان ہوں اور تمہارے معاملے میں ڈرتا بھی ہوں، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو بس کہہ گیا۔ وہ ندامت زدہ سر جھکائے بول گیا، نہیں، مجھے تمہارے ڈر، ندامت یا معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس عزت کی ضرورت ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اپنی عزت کے معاملے میں تم کو کبھی بھی کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ دو ٹوک بات کرتے ہوئے اس کے ضبط کو پھر سے آزما گئی تھی۔ کھو دینے کی اذیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، ذلت سے عزت تک کے درمیان کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ عزت کے گہرے لفظ کے مطلب کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی وہ غصے میں بول گیا تھا، وہ واقعی اپنے الفاظوں سے اس کی تذلیل کر گیا تھا۔ نیمل، یہ مت کہو، خود سے بھی زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں۔ وہ سن کر استہزائیہ مسکرائی۔ عزت؟ تم نے کیا کہا تھا کہ پردہ صرف چہرے جسم کا نہیں ہوتا، بلکہ زبان، دل اور گھر کی بات کسی اور کو نہ بتانا یہ بھی پڑتا ہے۔ یہیں اسی گھر کے ٹیرس میں کھڑے ہو کر خود سے عزم کیا تھا میں نے کہ میں اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی کوئی بات کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گی۔ انہی ہاتھوں سے میں ڈیڈ کو فون کرنے والی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، پردہ پوشی رکھ کر تمہاری عزت بچا لی میں نے، ورنہ اب تک اچھی طرح بے عزت ہو کر گھر والوں کی نظر میں اپنا مقام کھو چکے ہوتے تم، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں عزت رکھنا۔ وہ ذرا چبا چبا کر بولی۔ یوشے نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، وہ کیا چیز تھی آج تک وہ سمجھ نہیں پایا تھا، کبھی وہ اسے سزا سے بچانے کے لیے اپنا زیور بھی دے دیتی تھی، کبھی خاموشی سے اس کی زندگی سے چلی جاتی تھی، اور آج بھی اس کا بھرم رکھ کے وہ اسے اس بے عزتی سے بچا گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ شرمندہ سا اسے دیکھتا رہ گیا، وہ اپنی اچھائی دکھا کر اس کا مان بڑھا گئی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو پھر زیر کر گئی تھی، پر تم میری عزت نہیں رکھ پائے، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ نیمل، یوشے نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بس رو رہی تھی، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً اپنے رویے کی تلافی کر رہا تھا، وہ دونوں ہی خاموش سے ہو گئے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتے ہی ان کے درمیان کی لڑائی جیسے اس لمحے کہیں پیچھے بھاگ گئی تھی۔ شیطان خاموشی سے ان کے درمیان سے نکل گیا تھا، اب وہ دونوں ہی رحمت کے سائے میں تھے۔ صبح وہ اپنی روٹین کے حساب سے ہی جاگا تھا، پر نیمل نہیں اٹھی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے پاس سے گزرتے لمحے بھر کے لیے اس کے سوئے وجود کو دیکھا۔ صحیح کہا تھا اس نے، محبت اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کے درمیان عزت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عزت ختم ہو جائے، دونوں کا ہی وقار مجروح ہو جاتا ہے۔
یہی بات اسے رات میں ہونے والی گفتگو میں سمجھ آ گئی تھی اور اس واقعے سے واقعی میں یوشی کو اپنا وقار خراب ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سر کو جھٹکتے وہ آگے بڑھ گیا۔ چونکہ یہ اتوار تھا، وہ مسجد سے ذرا دیر سے نکلا۔ واپسی کے راستے پر وہ قبرستان چلا آیا۔ اس کے بیٹے کی قبر کے ساتھ ہی اس کی ماں فلس کی بھی قبر تھی۔ اس عورت کا سوچتے ہی وہ عجیب دکھ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ بچپن کا تعلق بہت گہری دوستی میں بدل گیا تھا۔ وہ کب اس سے پاگلوں کی طرح ٹوٹ کر محبت کرنے لگی تھی، وہ انجان تھا یا پھر انجان بن گیا تھا۔ ماضی میں وہ خود پسند ہی تو تھا اس لیے، لیکن فلس کی محبت سے اسے نقصان ہی ملا تھا، جس کا خمیازہ وہ اب تک بھگت رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹ کر واپس ہو گیا۔ گھر آنے تک صبح کی سفیدی پھوٹ کر ہر طرف اجالے کو بکھیر گئی تھی۔ گھر میں گھستے ہی ٹی وی لاؤنج تک آتے ہی اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا، جیسے گھر باریک سے باریک آواز سے خالی ہو گیا ہو۔ اس کا دل صرف ایک ہی خدشے کے تحت زور سے دھڑکا تھا کہ وہ کمرے میں آیا، لیکن نیمل وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی، تو وہ تیزی سے باہر آتے بے قرار تھا۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوتے ہوئے ٹیرس میں بھی جھانک چکا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی ہے، کہیں اوپر نہ ہو، وہ سوچتے اسے پکارتے اوپر آیا تھا، پر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کی بھویں سکڑی تھی، دل پر دباؤ بڑا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مضطرب سا نیچے اترا۔ کہاں جا سکتی ہے، کہیں مجھے چھوڑ کر تو؟ وہ سوچتے ہوئے حواس باختہ سا کمرے میں آیا۔ الماری کھول کر دیکھا، اس کا پاسپورٹ موجود نہیں تھا۔ یوشی کا جبڑا بھاری ہوا، تیزی سے دوسرا پٹ کھول کے دیکھا، اس کے کپڑے ہر چیز ویسے ہی رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ منظر سے غائب ہو جانے کی عادت تھی نیمل کی، وہ اس کی اس عادت سے بخوبی واقف تھا۔ یہ مذاق ہے، جانا آسان تو نہیں؟ کیا میرے پیچھے آن لائن ٹکٹ تو نہیں کروا لی؟ اس کا ذہن تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ ایسے کیسے؟ کل کے واقعے کو سننے کے بعد بھی، اور رات کو تو تلافی بھی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بے حد چنچلاہٹ لیے پریشان زدہ گھر سے باہر آیا۔ کہاں جا سکتی ہے، کہاں دیکھوں اسے؟ وہ کبھی بتائے بغیر نہیں گئی، تو اب وہ سڑک پار کرتا گراؤنڈ کی گرل کے پاس کھڑا پریشان زدہ لمبی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ او خدایا، یہ عورت میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اب تو میں حرام سے بھی دور ہوں، تو پھر کیوں؟ وہ پلٹتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے رب سے مخاطب تھا کہ سامنے کا منظر دیکھتے کسی جھماکے کی طرح اسے اپنا خواب یاد آیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ کھلی تھی۔ تا حد نگاہ سبز گھاس تھی، اس کی نظریں گھاس پر سے تیزی سے گزرتی شجر پر پڑی۔ اس کے بچپن سے استعدا تنہا درخت اپنی پوری چھاؤں کے ساتھ کھڑا تھا۔ خواب میں اسے یہی درخت نظر آتا تھا، اسی کے سائے تلے لکڑی کے بینچ پر کالے اسکارف میں موجود پیٹھ موڑے وہ وجود بیٹھا تھا، جو اس کی زندگی کا حصہ تھا، جسے وہ سینکڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اتنا ذہین ہونے کے باوجود بھی وہ خواب کی جزیات کو بھول گیا تھا، کیونکہ نیمل کے دور ہو جانے کا ڈر ہمیشہ ہی اس کے دماغ کو پل بھر کے لیے معاف کر دیا کرتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ہوش اپنی جگہ پر آئے تھے۔ یوشی کو اپنے اندر جان پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے بھاگتا ہوا اس بینچ کے قریب آیا۔ پیچھے سے گھوم کر آتے ہوئے اب وہ اس کے سامنے تھا۔ سانسوں کو ہموار کرتے یوشی نے شکوہ زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جو نہایت ہی آرام سے نگاہ اٹھائے کسی فاتح کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سچ تھا، یوشی ابراہیم کو فتح کرنا آسان تو نہیں تھا، پر اللہ نے یہ سب کر دیا تھا اور اچھے طریقے سے کیا تھا۔ وہ تسخیر ہوا، بے بسی لیے اسے دیکھ رہا تھا، جسے پچھلے 15 منٹ سے وہ اچھا خاصا ذہنی دباؤ میں لے چکی تھی۔ تم یہاں اور میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ کیوں تلاش کر رہے تھے؟ کیوں تلاش کر رہا تھا؟ وہ بھگے سکیڑے لفظوں پر زور دیتا الٹا اس سے سوال کر گیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوں؟ ہاں، مجھے کچھ پل پہلے یہی لگا تھا کہ تم پھر سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ اور ایسا تمہیں کیوں لگا بھلا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میرے معاملے میں تم حد سے زیادہ شفاق ہو۔ تم نے بھی تو بہت دفعہ مجھے اپنی شفاقی دکھائی ہے۔ تمہیں مجھے پریشان کر کے مزہ آتا ہے، اور کتنا ڈراؤ گی مجھے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگا۔ تم نے بھی تو کل مجھے ڈرایا تھا، سوچا آج میں بھی تمہیں تھوڑا سا ڈرا دوں۔ وہ کمر کو پیچھے ٹکا آرام سے بولی۔ یوشی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اس کے انداز و اطوار کو سمجھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ نہایت ہی چیپ حرکت کی ہے تم نے اس وقت، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا، یہ جانے بغیر کہ اب وہ اسے ناراض کر چکا ہے۔
جتنی چیپ اور عجیب حرکتیں تم کرتے ہو اس سے تو یہ تھوڑی بہتر ہی تھی، اس نے غصے سے جواب دیا تھا۔ یوشے نے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ناراضگی میں ناک پھلائے منہ دوسری طرف کر گئی۔ اتنے خوبصورت واقعے کو سنا کر ہماری صلح کرائی گئی تھی، اس کے بعد تمہارا یوں ناراض ہونا بنتا تو نہیں؟ اس کی بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مزید گردن اکڑا لی تھی۔ نیمل، کیا ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی؟ وہ لجاجت والے انداز میں بولا۔ ہو گئی ہے۔ تو پھر منہ کیوں بنا لیا ہے تم نے؟ ناراض ہوں اس لیے۔ او مائی گاڈ نیمل، اب کس بات کی ناراضگی ہے بھائی؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کس بات کی ناراضگی؟ تم نے کل میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، معافی مانگی تم نے؟ وہ گردن اکڑا کر پوچھ رہی تھی، جیسے مقابل کو اپنے اشارے پر چلانے کا مکمل اختیار رکھتی ہو۔ یوشے نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ رقصا تھی۔ کیا غرور تھا اس کی مسکراہٹ میں، جیسے یہ کام تو وہ بآسانی اس سے کروا لے گی۔ اس وقت وہ کیا چاہ رہی تھی یوشے سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ بھی لب بھینچی ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے رات خاموش معافی پیش تو کی تھی، لیکن لفظوں میں معافی وہ نہیں مانگی تھی، اور یہ بات بھلا نیمل بی بی کیسے بھول سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ میں شرمندہ ہوں اپنی بات پر، مجھے تم سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، بس ہو گیا، اس لیے سوری۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، لیکن تم اگر وہ بات نہ کرتی تو شاید میں اتنا ہائپر نہیں ہوتا۔ غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ جتا بھی گیا۔ سوچ کر؟ تم زبردستی غصے سے مجھ پر یہ بات ڈال رہے تھے، بھول گئے کیا؟ وہ آنکھیں سکیڑتی ذرا ترش لہجے میں بولی۔ میں اپنی غلطی مان چکا ہوں، پر تم اپنی غلطی مت ماننا، ہے نا؟ کیوں مانوں جب غلطی میری نہیں ہے؟ اور تم کل مجھے ڈرا رہے تھے۔ کیا جس سے محبت کی جاتی ہے ایسے کرتا ہے کوئی؟ اس کے ساتھ پکا تو میں چھوڑنے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ وہ تو دادا کی بات مجھے یاد آ گئی کہ تم سے رشتہ جوڑنے میں میری ماما کی بھی خواہش تھی، بس یہی سوچ کر چپ ہو گئی اور ارادہ بدل دیا، ورنہ… وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ وہ اس کی ادا پر حیران رہ گیا، اس کے محبوب کی یہ ادا بھی نرالی تھی۔ اچھا، یوشے کے لیے یہ عجیب انکشاف تھا۔ دیکھ لو، میرے اچھے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ اس کے کہتے ہی نیمل نے چھوٹی نظریں کیے اسے دیکھا۔ خود پسندی اس شخص پر ختم ہے۔ وہ زندہ ہوتی نا تو انہی اچھائیوں کی وجہ سے وہ تم سے میری شادی نہ ہونے دیتی۔ اس کے جواب پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں میری جان جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھتے بولا۔ وہ یکدم چونکی۔ اتنے اچھے بھی نہیں ہوں جتنا تم خود کو سمجھتے ہو۔ وہ اپنے شولڈر پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بولی۔ میں برا ہوں مان لیا، تو تم اچھی بن جاؤ۔ ہر وقت ناراضگی، لڑائی جھگڑے والی باتیں کرتی رہتی ہو، اور کوئی بات نہیں ہے تمہارے پاس اس کے سوا؟ وہ اس کا رخ پھیر دینے کے موڈ میں تھا۔ میں کب جھگڑے والی بات کرتی ہوں تم سے؟ وہ تنک کر بولی۔ اور کیا بات کروں میں تم سے؟ ہاں؟ وہ چہرہ اٹھائے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کے اس طرح اکڑنے پر یوشے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً اب وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر نیمل کی بھویں سکڑی۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کبھی پیار و محبت کی بھی باتیں کر لیا کرو۔ وہ شوق سا ذرا اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا تو وہ بالکل ہلکا سا سمٹی۔ ہاں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک میں ناراض ہوں تم سے۔ وہ منہ نیچے کیا ذرا جھجکتے بولی۔ اب کس بات پر ناراض ہو؟ وہ تیزی سے بولا تو اس کی شوخی پر پانی پھیر گئی تھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، وہ شوق سی گردن اوپر کیے بولی۔ مثلاً؟ اوہ نہیں، ایسا ہے؟ تم آج سب کچھ کہہ دو، ایسا کرتا ہوں معافی کا سائن اپنے گلے میں پہن لیتا ہوں، اس کو دیکھ کر سکون حاصل کر لینا میری اینگری کوئن۔ وہ بے ساختہ اس کے گال کو چومتے ہوئے بولا۔ حیرت سے نیمل کا منہ کھلا۔ وہ محبت سے ہی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل گئی تھی۔ سکون؟ کتنی معافیاں مانگ لی ہیں تم نے مجھ سے جو یوں بول رہے ہو؟ کیا تم نے اس بات کی معافی مانگی ہے جب تم نے میرے سر سے اسکارف کھینچا تھا؟ کتنا ڈرا رہے تھے تم مجھے،
وہ تو عین وقت پر دادا آ گئے، ورنہ پتہ نہیں اس دن تم کیا کرتے میرے ساتھ۔ بولو، معافی مانگی ہے تم نے اس بات کی؟ وہ بھویں اچکاتی اسے جواب طلب کر کے اسے اور گستاخیاں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ یوشی نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب کیا کرنے والا تھا میں؟ وہ ذومانی انداز میں کہتا اس کے بے حد قریب ہوا تھا کہ وہ یکدم سٹپٹا سی گئی۔ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے تھے، وہ پزل ہوتے بس یہی بول گئی۔ پرانی بات چھوڑو، جو اب کرنا چاہ رہا ہوں اس کا پتہ کرو۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمے انداز میں کہتا اس کی سانسوں کو ناہموار کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ بس معافی مانگو، کہانیاں کیوں کر رہے ہو؟ وہ ذرا پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ وہ زور سے ہنسا۔ کہانیاں تو تم کر رہی ہو، میں تو بس معافی مانگ رہا ہوں میری جان۔ یہ سب میرے بچپن کی خطائیں، ایررز تھیں، پر معافی سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو آئی ایم سوری۔ وہ اس کے گال کو سہلاتے بولا جو اب سرخ پڑ رہے تھے، پر مقابل بھی نیمل تھی، گندم کے کھڑے خوشوں کی طرح ڈٹی اپنی اگلی بات کہنے کے لیے تیار تھی۔ اور اس دن کی کون معافی مانگے گا جب تم نے میرا ٹیسٹ چھین کر مجھے نالائق کہا تھا؟ نالائق نہیں تھی میں، بس اس دن میری قسمت ہی خراب تھی جو میرا ٹیسٹ خراب ہوا اور وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر تم نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ ہاں نالائق تو تم تھی ہی نہیں۔ 22 اور 50 تو لائق لوگ لیتے ہیں، 50 میں سے 22 تو لائق لوگ لیتے ہیں۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، وہ بھویں سکیڑے ذرا غصے سے بولی۔ نہیں، وہ محتاط ہوا۔ تمہیں پتا ہے کتنی انسلٹ فیل ہوئی تھی مجھے، میرا دل چاہ رہا تھا میں تمہارا گلا دبا دوں۔ اتنے دنوں تک میں روتی رہی، نالائق نہیں تھی میں، یاد رکھنا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ہاں آلویز ریممبر، بہت ذہین ہو تم۔ بس اس دن تمہارا دن اچھا نہیں تھا اس لیے سوری۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بائیں بازو سے پھر سے اسے اپنے حصار میں لیتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ وہ اس وقت حد درجہ مطمئن تھا، وہ اس کے لہجے کی کھنک کو محسوس کر تو رہی تھی اور اس کی ارتکاز کو بھی نوٹ کیا تھا، پر وہ اپنی بات بھی کہنا چاہتی تھی، تو وہ اپنی دھن میں پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ کہیں اور جا رہی تھی اور وہ کہیں اور پہنچ رہا تھا۔ دکھنے میں اتنی بری بھی نہیں ہے، فیچرز اچھے ہیں، رنگ بھی فیئر ہی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بخور دیکھتے سوچ رہا تھا۔ وہ پہلی بار دن کی روشنی میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس لمحے یوشے کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں بہہ جانا چاہتا تھا، پر مقابل اس کے ساتھ بہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور تبھی اس کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ اور یاد ہے تم نے ایئرپورٹ پر کیا کیا تھا، کس طرح مجھے غصے سے پکڑا تھا؟ اس دن تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں گولی مار دوں۔ وہ اس کے نادر خیالات سن کر کیا کہہ سکتا تھا؟ اس لیے ہاں، اس دن کے لیے بھی سوری۔ وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ اور اس دن جب تم نے میری آرٹ بک 2 حصوں میں پھاڑی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اب یوشے کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ تبھی یوشے نے شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس کو چپ کرانے کا اس سے بہتر طریقہ اس کے پاس نہیں تھا۔ نیمل نے پوری آنکھیں کھولے پہلے اپنے ہونٹوں پر رکھی اس کی انگلی کو دیکھا اور پھر اسے۔ گہری چمکتی سبز آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ تم نے بہت کچھ کہہ دیا، اب میں کچھ کہوں؟ جب تم مجھ سے ناراض تھی تو مجھے خواب میں بھی یہی مقام، یہی درخت نظر آیا تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ تم جتنا مرضی مجھ سے ناراض ہو جاؤ، لیکن آخر میں تم مجھے اسی مقام پر ملو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بن کر، حلال کا انعام بن کر۔ بچپن سے لے کر آج تک جسے میں نے سب سے زیادہ سوچا ہے وہ تم ہو نیمل۔ محبت کا احساس جاگنے کے بعد صرف ایک فرد کو چاہا ہے میں نے، وہ تم ہو نیمل۔ عزت کا احساس جاگتے ہی اللہ نے تمہیں میرے دل کے اس اونچے مقام پر بٹھا دیا ہے جہاں یوشے ابراہیم ہمیشہ تمہیں ہاتھ باندھے کھڑا نظر آئے گا۔ نیمل بنا پلکے جھپکائے اسے دم بخود دیکھ رہی تھی۔ تبھی یوشے نے محبت کی شدت لیے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ جب تک میری زندگی ہے میں تم سے زیادہ کسی کو چاہ نہیں سکوں گا۔
تم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکوں گا، تم سے زیادہ کسی اور کی عزت نہیں کر پاؤں گا۔ کیسا طلسم تھا اس کی بات میں کہ اس لمحے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ نیمل کی دھڑکنوں کو اس لمحے یوشی نے کھینچ کر اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اس کی حدت زدت سرخ ماتھے پر بوسہ دیتے یوشی نے اس کے چہرے کو آزاد کیا تو وہیں نیمل کی تھمی سانسیں ہموار ہوئیں۔ یوشی کی نظر اس کے وجود سے ہوتی گود میں دھرے اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ اپنے قیمتی رشتے کو کھو دینے کی تکلیف اور کھو کر پا لینے کی خوشی کیا ہوتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھ گناہگار کو خدا سے جوڑ دینے کا قیمتی ذریعہ ہو تم، اس لیے مجھے یقین ہے تمہارے ہاتھ، تمہارا وجود میرے گھر اور میری نسل کے لیے خوش بختی کی علامت ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اس کے ہاتھ کو چومتے محبت کی شدت لیے اسے اپنی باہوں میں چھپا گیا۔ وہ مبہوت سی نم آنکھیں لیے یوشی کی محبت کا مان اور اللہ کا تشکر لیے اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن یہ لمحہ ہر شکایت، ہر تکلیف کو بہا لے گیا تھا۔ اس کی گرم قربت اس کے دل و دماغ پر چھا رہی تھی، اس لیے نیمل نے اپنے اندر پنپتے خدشات کو ختم ہوتے محسوس کیا تھا۔ ایک ٹھنڈا سکون تھا جو اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی تھی اور اس سے جڑی حقیقت بھی کہ ان دونوں کی میٹھی محبت اور نمکین نوک جھونک نے ایسے ہی چلنا تھا، کیونکہ وہ بشر تھے، غلطی کرنا ان کا خاصہ تھا، لیکن وہ مطمئن تھے کہ انہوں نے اللہ کے بعد ایک دوسرے کی محبت کو پا لیا تھا، اور یہ محبت تو انہیں ملنی ہی تھی کیونکہ اب وہ دونوں ہی شجر ممنوعہ کے سائے میں نہیں تھے۔ 3 سال بعد کسی دوسرے کی نظر میں برا بن جانا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے کسی کی نظر میں اچھا بننا، خاص طور پر جب وہ شخص آپ کو جانتا ہو اور آپ کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہو، اور یہی واقفیت بعض دفعہ مکمل اعتماد کو بحال نہیں ہونے دیتی، لیکن وقت اور اچھائی اس اعتماد کو بحال کر ہی دیتی ہے۔ نیمل کے دل میں یوشی کی محبت، اعتماد کی جڑیں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، وہ ایسے شخص کے مضبوط حصار میں تھی جو اسے اہم سمجھتا تھا، اسے عزت دیتا تھا، یقیناً خود سے بھی زیادہ۔ ادھر یوشی مطمئن تھا، خوش تھا، جو ملال تھا، جو ملا تھا حلال کے طفیل ہی ملا تھا، محبت، عزت، نام، بہترین روزگار اور اب اولاد۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا، اس کو وہ خوشی ملنے والی تھی جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ نیمل کی وجہ سے اس نے آفس سے تو چھٹی لے لی تھی، پر آج بھی وہ اپنے کام کے لیے پنکچوئل تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہی موجود اپنے لیپ ٹاپ پر آن لائن میٹنگ میں مصروف تھا جو بے حد ضروری تھی۔ اس میٹنگ میں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر حاضر تھا لیکن دلی طور پر غیر حاضر تھا، مضطرب تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ لیپ ٹاپ آف کیے تیزی سے کوریڈور میں سے گزرتا ریسیپشن پر آیا۔ نرس سے پوچھنے پر جو اطلاع اسے ملی وہ اس کے جسم میں گردش کرتے خون میں جوش لے آئی تھی۔ میرا بیٹا ہوا ہے، شدت جذبات سے کہتے وہ قدموں کو پلٹتے تیزی سے کوریڈور عبور کرتے، عجلت میں دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا جہاں سب موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سب خوشی سے مسکرا اٹھے تھے۔ وہ سب نیمل کی پریگننسی کی وجہ سے ہی کینیڈا آئے تھے۔ خوشی سے اس کا خون جوش مار رہا تھا، دل دھڑکتے بے قابو سا ہو رہا تھا۔ تبھی ابراہیم نے اسے اپنے گلے سے لگایا، وہ اس کے جسم کی گرماہٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں آج، آؤ اسے دیکھو۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہی بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھتے ہی اس کی طرف آیا۔ تشکر کی ایک نظر نیمل پر ڈالنے کے بعد اس کی نظر نیمل کی گود میں موجود اپنے بچے پر پڑی۔ سرخ سفید چہرہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، زور سے دھڑکتے دل نے ایک بیٹ کو مس کیا۔ گود میں لو اسے، دادا کے کہتے ہی اس نے جھجکتے بسم اللہ پڑھتے نیمل کی گود سے اسے لینا چاہا کہ اس کی ہتھیلی نیمل کے ہاتھ کی پشت سے مکمل جڑ سی گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور کپکپاہٹ کو محسوس کر سکتی تھی۔ اسے اپنی گود میں لیے اس کی چلتی سانسوں کو محسوس کرتے ہی اس کی بھاگتی دھڑکنوں کو قرار سا مل رہا تھا۔ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اسے اس لمحے
یہ کیوں نہ یاد آتا؟ ہاں وہ قادر ہے دینے پر، دے کر لینے پر، اور لے کر پھر دے دینے پر۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ 10 سال بعد اسے یہ خوشی ملی تھی۔ یہ وہ چہرہ تو نہیں تھا جو ہر دم اس کے دماغ اور آنکھوں میں رہتا تھا۔ یہ تو انعام تھا، حلال کا پھل تھا۔ یہ چہرہ پچھلے سے مختلف، یہی سوچتے اب وہ اپنا ضبط کھو گیا تھا کہ منہ پر ہاتھ رکھے وہ رخ موڑ گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ سب حیران تھے سوائے نیمل اور ابراہیم کے۔ وہ دونوں، خاص کر ابراہیم ہی اس راز کو جانتے تھے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ تبھی ابراہیم نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے چپ کرایا۔ اسحاق اور جینیفر کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے ہتھیلی کی پت سے آنسو صاف کرتے اپنے بچے کو دیکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ ابراہیم کی طرف دیکھ کر بولا تو سبھی بے ساختہ مسکرا دیے، کیونکہ یہ نہ اطلاع تھی نہ خبر، بس اس کی خوشی کی انتہا تھی جو چھلک پڑی تھی۔ ہاں یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور یہ تم پر بالکل نہ جائے تو بہت اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بچپن میں تم نے مجھے جتنا تنگ کیا ہے یہ بھی تمہیں تنگ کرے۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے کہے بنا نہ رہ سکے۔ تو پھر کس پر جائے؟ یوشے نے سیدھا ہوتے خشمگین نظروں سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ نیمل پر جائے۔ اس پر تو بالکل بھی نہ جائے، ورنہ ہر وقت ناراض اور معافیاں ہی منگواتا رہے گا۔ وہ خوشی میں ذرا زیادہ ہی بول گیا تھا کہ اس نے مسکراتے نیمل کو دیکھا جو نتنے پھلائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، یوشے نے چھوٹی آنکھیں کیے خاموش معذرت پیش کی۔ وہ مسکرائی پر اس کے گھورنے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے کان میں آذان دو، تبھی اسحاق نے کہا۔ یوشے ان کی بات سنتے ہی ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ ڈیڈ آپ آذان دیں تاکہ یہ آپ کی طرح فرمانبردار بیٹا ہو۔ یہ تمہارا حق ہے، تم کرو، اور مجھے یقین ہے کہ تم بہترین باپ ثابت ہوگے۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ حیران زدہ باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اس کو اچھا انسان کہہ رہے تھے۔ وہ بے یقین تھا کہ کبھی وہ اپنے باپ کے منہ سے بھی اپنے لیے یہ الفاظ سنے گا، پر آج یہ بھی ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے آذان دینے کے لیے کہا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے اس کے گلابی چہرے کو اپنے ہونٹوں کو قریب لے کر آیا۔ اللہ اکبر کہتے اس کے رکے آنسو پھر چھلک پڑے۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز فقط اس ایک لفظ سے شروع ہوا تھا۔ آگہی سے اطاعت تک کا سفر صرف ایک لفظ کی روشنی میں طے ہوا تھا، جو اس کی اپنی حرکتوں سے مشکل تو تھا لیکن اللہ کی رحمت سے آسان ہو گیا تھا۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اس پر کہ اسے اپنی اولاد کو اس گہرے لفظ کا مطلب سمجھانا تھا۔ آج سے تمہارا نام اسماعیل ہے۔ آذان کے بعد اس کا نام دیتے ہی اس نے نیمل کی طرف دیکھا جو ساکت ہو گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے رو پڑی۔ وہ اسے یہاں بھی مان دے گیا۔ سب کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ وہ یہ نام دے کر اسحاق صاحب کے غمزدہ دل کو ٹھنڈک پہنچا گیا تھا۔ اس نے جھکتے نیمل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ دی لائن بریکر خرشکن کا سفر یہاں پر تمام ہوا۔ اس سفر کے دوران آپ لوگوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا، مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت اچھے ریویوز دیے، کرٹیسائز بھی کیا، جو کہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ آپ لوگ اگر کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے ریویو میں بتاتے ہو تو مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ میں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو غلطیاں ایک کام میں رہ جائے میں دوسرے کام میں اس کو امپروو کر لوں۔ تو ناظرین، آج آپ نے اس ناول کے اوپر مجھے ڈھیر سارے ریویوز دینے ہیں۔ یہ میرا خود کا بھی سب سے پسندیدہ ناول ہے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میرا ایک اور ناول بہت پسندیدہ شروع ہونے والا ہے۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، جو کہ ایک بہت ہی طویل ناول ہے۔ اس ناول کی آلموسٹ 100 ایپیسوڈز ہوں گی،
اور یہ ناول اس ناول دا لائن بریکر سے بالکل الٹ ہے اور بالکل ہٹ کے ناول ہے، اور میں امید کروں گی کہ آپ اس ناول کو بھی اتنا ہی پیار محبت دیں گے۔ یوشے کے کردار کو مجھے بہت زیادہ سم ٹائمز لوگوں نے کرٹیسائز کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہر کردار جو ہے نا، ہر ہیرو فیری ٹیل ہیرو جیسا نہیں ہو سکتا کہ ہیروئن کے لیے مار دھاڑ دے، قتل و غارت گلے کے میدان کھڑے کر دے، پورا ہوٹل بک کرا لے، سیب ہیلی کاپٹر سے پتہ نہیں چھلانگ مار دے، کیا کچھ نہیں جو ہے نا آج کل ناول کے ہیروز کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو وہ یہ یوشے کا کردار ایک اور یوشے نے جس طرح سے اپنے آپ کو سدھارا سنوارا، دین کی طرف راغب ہوا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو مکمل بدل لیا۔ ایک ایسا شخص جو گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، جو دین کو نہیں مانتا تھا، جو اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کی ماں جو ہے وہ کرسچن تھی، باپ مسلمان تھا، لیکن دونوں میں سے کسی نے اس کو مذہب کی تعلیم نہیں دی۔ یوشے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ بچہ تھا، اس کو ماں باپ کی ایکسٹرا توجہ کی ضرورت تھی، جو کہ اس کے دونوں نہ ہی ماں اور نہ ہی باپ اسے دے سکے، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی ایک عجیب زندگی میں تھا، وہ کسی دین کو نہیں مانتا تھا، اور نیمل کی وجہ سے اس نے اللہ کو پہچانا، پھر اس نے اپنے آپ کو سدھارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہی کیا نہیں اس نے سہا۔ پھر جس طرح سے یوشے نے 7 سال گزارے ہیں کہ ایون یاد کریں، آپ لوگ یاد کریں کہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایک بار وہ دوسری کی بچی ہوئی کیا کہنا چاہیے کولڈ ڈرنک کہوں گی میں، وہ پینے کے چکر میں تھا، پھر اسی رات اس کو ایک عورت نے پروسٹیٹیوٹ سمجھ لیا تھا اور اس کو جو ہے آفر کر رہی تھی $100، اور اس سے زیادہ ذلت کی کون سی انتہا ہوتی کہ کوئی انسان دیکھتا، جو انسان دوسروں کی فکر ہی نہیں کرتا تھا، دوسری کو کیڑے مکوڑوں جیسا سمجھتا تھا، اس کے دل میں کسی دوسرے انسان کی ریسپیکٹ ہی نہیں تھی، وہ صرف خود پسند انسان تھا، جو صرف خود کی عزت کرتا تھا، کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ ایسا انسان سدھرا، اس نے اپنے آپ کو سدھارا، دین کی طرف راغب ہوا، چیریٹی سٹارٹ کی، عمرہ کرنے گیا، پھر حج کی سعادت اسے حاصل ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو واقعی سدھارا۔ ماضی اس کا بہت خراب تھا، لیکن اس نے جب وہ سدھرا تو اس نے ماضی کی کسی غلطی کو نہیں دہرایا۔ اور جہاں تک نیمل کے ساتھ اس کے بیہیویئر کی بات ہے، یار میاں بیوی کے درمیان کھٹ پٹ تو چلتی ہی رہتی ہے، یہی میرے خیال میں اس رشتے کی خوبصورتی ہے کہ آپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور جب صلح ہوتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ تو چلیں، مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا آپ لوگ۔ نیا ناول شروع ہوگا روزانہ زندہ، اور میں آپ سے شورٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ناول آپ کو لائن بریکر سے زیادہ پسند آئے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔